لاہور کالج واقعہ جس میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد وہاں پہ نوجوان جو ہے اشتعال انگیز طریقے سے کالجوں سے باہر نکلے اور انہوں نے پورا شہر جام کر دیا۔ اس وقت تک نوجوان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور انہوں نے لاہور میں مختلف مقامات پر کیمپ لگا کے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو پولیس نے کسی قسم کا واقعہ پولیس تھانوں میں رجسٹر نہ ہونے کا بتایا کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ رجسٹر نہیں ہوا جہاں پہ کسی بچی کے ساتھ کسی کالج میں کوئی ایسا واقعہ ہو۔ اسٹوڈنٹس کے مطابق جو پنجاب کالجز کا ایک کالج ہے وہاں پر ایک گارڈ نے بچی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ بچی جو ہے ہاسپٹل گئی، ہاسپٹل کے بعد وہ جناب فوت ہو گئی، اور گارڈ جو ہے وہ فرار ہو گیا، اور جو حکومتی اہلکار ہیں وہ اس گارڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے ایک ٹائکون کا کالج ہے جس کی ملٹی جو بزنس ہیں، اور وہ ان کی جو مختلف حکومتی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی کا کوئی نام، لڑکی کے باپ کا کوئی نام، لڑکی کی کوئی تصویر، کہیں کوئی جنازہ، کوئی تدفین، کوئی ایمبولینس رپورٹ، لڑکی کے کسی رشتہ دار، کسی بھائی کی خبر، لڑکی کا کوئی محلے دار، لڑکی کا کوئی کلاس فیلو، ہسپتال کا کوئی ریکارڈ، ہسپتال کا کوئی نام۔ اب یہ سوال جو اٹھتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پر، اور جو سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، خاص کر ایک جماعت جو ہے اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے، اور اگر ایسا واقعات ہوں گے تو تمام لوگ ایسے واقعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس میں سے ان 8-10 سوالوں میں سے ایک کا جواب میں نے خود دیکھا ہے کہ مختلف فورم پر انٹرویو دیتے ہوئے 2 عدد بچیوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم اس بچی کی کلاس فیلو تھی، اور بچی جو ہے وہ بلڈنگ کے نیچے گئی ہے اور وہاں کو چیخو پکار سنی گئی، اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہمیں نہیں جانے دیا گیا اور مختلف کمروں میں اسٹوڈنٹس کو بند کر دیا گیا۔ اب انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں ان کے پاس بالکل ایویڈنس موجود ہیں کہ ان بچیوں سے ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ آپ اس کی کلاس فیلو تھی، آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے اس طرح کی آوازیں، اس طرح کی چیخو پکار ہوئی، تو آپ دیگر جو انویسٹیگیشن ہے ان میں شامل ہوں۔ پولیس کا جو موقف ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پولیس کے پاس کسی بندے نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بات سنیں اور پھر آگے بات۔ are being compelled for their marks. یہ بات مجھے سینے میں کھبی اور مجھے اس نے بڑی تکلیف دی، اور میں نے ارباب اختیار کو جو حکومت کے اس وقت متعلقہ لوگ ہیں ان کو کہا کہ اس کا آپ تدارک کریں۔ آج صبح سے کوئی ٹیسٹس کی خبر چل رہی ہے جس پر 2 مختلف پوزیشنز آئی ہیں۔ ایک پوزیشن منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کی آئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ اس متعلقہ ادارے کے، جو کہ ایک نجی ادارہ ہے، اس کے پرنسپل نے اور سٹاف نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سے سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ میں بھی جب سمیع صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن کو تو آئی وینٹ آؤٹ کہ میں نے اس وقت تکلیف دی تھی سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کو، تو آئی سو آن ٹی وی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایویڈنس کو ڈیلیٹ کیا گیا، اور سائملٹینیسلی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی سٹیٹمنٹ بھی اسی ٹی وی پر میں نے دیکھی جس پر انہوں نے کہا کہ کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ رادر جس کے متعلق منسٹر ایجوکیشن کی بات سپیریئر ان کنڈکٹ ہے، اور اگر ان کے مشاہدے میں یہ ہے کہ وہاں سے ایویڈنس ڈیلیٹ کی گئی ہے، اور جس بچی کا نام پبلش ہوا ہر جگہ پہ اس بچی کا نام آیا، اس کے چچا اور اس کے والد نے تردید کر دیا کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ ہاں البتہ ہماری بچی گھر پر ہی ایک سیڑھیوں سے گری اور اس کو چوٹ آئی ہے، اور اس کو ہم ہاسپٹل لے کے گئے اور اب وہ باقاعدہ آرام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دیکھا جائے تو یہ ڈس انفارمیشن یا جو جس طرح وائرل کی جاتی ہیں ویڈیو اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، اشتعال انگیزی دلائی جاتی ہے، اس میں یہ بھی عنصر شامل ہے، اور یہ عنصر ملکوں کے لیے خطرناک ہے، کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہے، خاص کر پاکستان جیسے شر قوم ہے ہم، اس میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں
تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے جو ان معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. حکومتی اہلکاروں اور جو آئی ٹی شعبہ ہے اس کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے اسٹوڈنٹس پر محنت ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اپنے نظریات کے مطابق چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. وہ لمز جیسے ادارے، اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں، وہاں پہ جو ایجوکیٹر ہیں، خاص کر ٹیچر حضرات ہیں، وہ بچوں کی کوچنگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ایک نئے نظام کی طرف جا رہی ہے. اور اس نظام کو پاکستانی آئین یا پاکستانی قانون کے تحت اگر آپ متصادم سمجھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے لیے اگلے 10 سال کے لیے کام کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو آئے روز اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد میں احتجاج کو ملتوی کرتے ہیں تو لاہور کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو بھی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو پروپگنڈا قسم کا معاملہ ہے اس پر احتیاط کرنی چاہیے. یہاں پہ جو حساس معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اہلکاروں نے اس کیس کو صحیح طریقے سے ہینڈل بھی نہیں کیا. وہاں پہ بھی بہت سارے تضادات پائے گئے وزراء کے بیانات میں، اور جو پولیس ہے اور دیگر ادارے ہیں. پولیس نے باقاعدہ اس کیمپ کو جب سیل کر دیا تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی کیس ہوا ہی نہیں تو آپ نے اس کو سیل کیوں کیا؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو کالجز کا نیٹ ورک ہے یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا ہے، اور وہ شخصیت اثر انداز ہو سکتی ہے کئی قسم کے معاملات پہ. لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ ایک گارڈ کی پروٹیکشن کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ادارہ ایک گارڈ کی غلطی کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا؟ گارڈ کی کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ؟ 20-25-30 ہزار کا ایک ملازم ہے، اس کی کیا پروٹیکشن کرے گا کوئی؟ تو یہ بات دیکھنے والی ہے، کیونکہ اس قدر نیچے آ کے کوئی بھی شخصیت اپنے اتنے بڑے بزنس یا اپنے اتنے بڑے نام کو بدنام نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ گارڈ کا بار بار نام لیا ہے، باقاعدہ گارڈ کا بار بار نام لیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس بات کو اس حد تک وائرل کرنے کی ضرورت بالکل پیش نہیں آنی چاہیے تھی. تحقیقات جاری ہیں اور 7-8 رکنی کمیٹی بن چکی ہے جو انویسٹیگیشن کرے گی. وہ لوگ جنہوں نے بیانات دیے ہیں، جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، جن لوگوں نے یہ ویڈیو وائرل کی ہیں، تمام سے سوالات جوابات ہوں گے. یہ قانون کا سامنا کریں گے، اور اگر کوئی گلٹی پایا گیا تو اس کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ شخصیت جس نے یہ وقوع کیا یا وہ شخصیات جنہوں نے اس وقوع کو پذیرائی دینے کے لیے اپنی کوششیں کی. یہ تمام لوگ کسی نہ کسی شکل میں انویسٹیگیشن میں آئیں گے. تو آنے والے وقت میں یہ واقعہ جو ہے آئندہ سے نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی واقعات. تو اس کی روک تھام کے لیے آج جو انویسٹیگیشن ہوگی، آج جو فیئر ٹرائل ہوگا، آج جو اس معاملے پر آپ کام کریں گے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکا تو پھر یاد رکھیں یہ آئے روز ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ بنگلہ دیش کو دیکھ کے یہاں پہ انگڑائی لی جا رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ابھارا جائے، اور پاکستان میں اسٹوڈنٹ کو کسی نہ کسی شکل میں انسولیٹ کیا جائے اور اسلام آباد پر چڑھائی کی جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اپنی جو کارکردگی ہے وہ بہتر کرنی ہوگی. خاص کر اسٹوڈنٹس میں اپنے لوگوں کو شامل کر کے تو معاملات دیکھنے ہوں گے. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں کہ آپ ان مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. بہت ساری جگہ پہ زیادتیاں بھی موجود ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس جو معاملات ہیں. آپ دیکھ لیں گے یہ اتنے کالجز بنے ہوئے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں جو پرائیویٹ ہیں، ان کے کسی کے پاس کھیل کود کے میدان نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. تو یوں جو بچی کی زیادتی والا معاملہ ہے اس پر انویسٹیگیشن ہائی لیول پہ ہو رہی ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اسٹوڈنٹ ابھی تک احتجاج کے موڈ میں موجود ہیں. اگر کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی تو بات خطرے سے خالی بالکل نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو آپ نہیں روک سکتے. ہم اپنے بچوں کے اوپر تشدد یا اس قسم کی چیزیں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ان کو مطمئن کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں. اگر وہ کسی جھوٹ یا کسی وائرل قسم کی چیز کا شکار بھی ہوئے تو ان کو ثبوت پروف کے ساتھ سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ بات کیوں ہوئی ہے.
تو خدا کے لیے بچوں پر تشدد نہیں کیجیے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کیجیے جس سے کل کے لیے فتنہ پیدا ہو. ہم آنے والے وقت میں مزید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں یہاں ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوپ ہول موجود ہیں اور جن کو کور کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا اور کام کرنا چاہیے. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اللہ حافظ.